بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت کا یہ ہمارے اوپر خاص فضل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سے قریب کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً ایسے موقع عنایت فرماتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ انسان جو کہ دنیا میں اور دنیا کی ضرورتوں میں الجھ کر بسا اوقات اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے ایسے موقع عنایت کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ سے پھر قریب ہو جاتا ہے۔ ان میں رمضان ہے کہ رمضان اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جب بندہ ان کو کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سے قریب کرنے کا ایک اور موقع جو ہے، جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ ذی الحج کے شروع کے 10 دن ہیں۔ ذی الحج قمری تاریخ کا آخری مہینہ ہے، جو ہجری سن ہوتا ہے اس کا آخری مہینہ ہے۔ ہجری سال شروع ہوتا ہے محرم سے اور ذی الحج کے مہینے پہ ختم ہوتا ہے۔ تو ذی الحج کا جو آخری مہینہ ہے، یہ پورا مہینہ ہی حرمت والا اور تقدس والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، جو کہ حرمت والا اور تقدس والا ہے۔ اب اس ذی الحج کے مہینے کے شروع کے جو 10 دن ہیں، وہ سال کے بہت اہم دن ہیں، بہت فضیلت والے دن ہیں۔ ان دنوں کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہوئی ہے حدیث پاک میں۔ بخاری صحیح شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورے سال میں کیے جانے والے اعمالوں میں وہ عمل جو ذی الحج کے شروع کے 10 دن میں کیے گئے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں۔
یعنی یہ شروع کے جو 10 دن ہیں ان میں بندہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہوتا ہے اور بہت اس پر اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک موقع ہے ہمارے لیے پھر اللہ کے قریب ہونے کا۔ جو قرب ہمیں رمضان میں حاصل ہوا تھا، جس طرح سے دلچسپی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کا ایک موقع ملا تھا اور عبادت کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا گیا تھا، ویسے ہی یہ ذی الحج کے شروع کے 10 دن میں اعمال کے ثواب کو اللہ کی طرف سے بڑھا دیا گیا۔ یعنی بندہ کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو وہ نیک عمل اللہ کے نزدیک عام دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب ہے اور مقبول ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر فضیلت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب عطا کرنے کے لیے کیسے موقع عنایت فرماتا ہے، کیسے موقع اللہ دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کتنے بڑے بڑے وعدے ہیں، کتنا نفع کا یہ اس وقت یہ ذی الحج کا مہینہ شروع کے 10 دن ہے۔ ایک ذرا سے فائدے کی خبر ہم سنتے ہیں کہ فلاں جگہ پر فلاں چیز پر اتنے % ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے نا، تو بھیڑ لگ جاتی ہے لوگوں کی، دوڑ پڑتے ہیں۔ جو چیز اس وقت ضرورت کی نہیں ہے اسے بھی اسٹاک میں خرید کے رکھ لیتے ہیں کہ ابھی چیز سستی ہے، اس کو خرید کے رکھ لو۔ تیل کا ریٹ ذرا سا گرا، 2-4 ڈبے گھر میں خرید کے پٹک لیے کہ ابھی ایک دم سے ریٹ کم ہوا ہے، رکھ لو خرید کے۔ پیاز دیکھا کہ ذرا سی سستی ہے، ابھی خرید کے پورے سال کی خرید کے پٹک لو۔ کیوں بھائی؟ نفع کی بات ہے، فائدے کا سودا ہے۔ کسی شاپنگ مال میں ڈسکاؤنٹ آفر لگا کہ فلاں چیز پر اتنے % کی چھوٹ ہے تو فوراً لوگ دوڑ پڑتے ہیں۔ میں اپنی بات بتاؤں کہ مجھے فون خریدنا تھا، دوستوں سے بولا کہ بھائی ابھی ضرورت ہے، انہوں نے مشورہ دیا کہ ابھی رک جاؤ، سپٹمبر اکتوبر میں بگ ڈیڈی سیل آئے گی، آپ ذرا سا رکو، اس میں بہت ڈسکاؤنٹ رہتا ہے۔ جو چیز آج جس قیمت میں مل رہی ہے ہو سکتا ہے آدھی قیمت میں وہ چیز مل جائے۔ میں نے بھی کہا کہ اچھی بات ہے، اگر 2 مہینے رکنے میں اتنا بڑا منافع ہے تو اس سے اچھا سودا کیا ہوگا۔ انسان ہے، فائدہ ہے، محنت سے کما رہے ہیں، 2 پیسے بچائیں گے، کام آئیں گے۔ یہ دنیاوی غرض، دنیاوی فائدہ، لیکن وہ آخرت کا فائدہ، آخرت کا نفع، آخرت کا منافع اور آخرت میں کام آنے والی نیکیاں، ان کا بہترین ڈسکاؤنٹ آفر ہے یہ ذی الحج کے شروع کے 10 دن۔ کیا فضیلت بیان ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سید الشہور رمضان، کہ سارے مہینوں کا سردار رمضان ہے، وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةُ شَهْرُ ذِي الْحِجِّ، کہ حرمت کے اعتبار سے اور عظیمت کے اعتبار سے ذی الحج کا مہینہ بھی بہت فضل ہے۔ اس کے جو شروع کے 9 دنوں کے روزے ہیں، فرمایا گیا کہ ایک روزہ، ایک دن کا روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ یعنی کسی نے ایک روزہ رکھ لیا تو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب، پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صوم یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر
سنۃ التی قبلہ وسنۃ التی بعدہ۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کا دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہوتا ہے، یہ روزہ فضیلت کے اعتبار سے ایسا ہے کہ اگر کسی نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ کتنا بڑا آفر، کتنا بڑا فائدہ۔ اور ان تاریخوں کی جو رات ہے، دن کا روزہ تو 1 روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور رات میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر، اور ان تاریخوں میں کیا جانے والا ہر نیک عمل اللہ کے نزدیک بہت محبوب، احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ اور بہت محبوب ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ابھی یہ ذی الحجہ کا جو چاند نظر آئے گا، مہینہ شروع ہوگا، تو یہ شروع کے 10 دن بہت فضیلت والے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں 3 چیزوں کی قسم کھائی، والفجر، ایک تو فجر کے وقت کی، صبح کے وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور طاق اور جفت کی قسم۔ تو بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو ولیال عشر، یہ جو 10 راتیں ہیں، یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، ان کی قسم اللہ نے کھائی۔ یہ بڑی فضیلت والی راتیں ہیں، بڑی برکت والی راتیں ہیں۔ پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہمیں اپنے قریب کرنے کا موقع ہمیں دیتا ہے کہ میرا بندہ اور میری بندی دنیاوی تقاضوں میں، دنیاوی ضرورتوں میں، اپنے کام کاج میں الجھ کر مجھ سے غافل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ایک موقع دیا کہ میرے بندے مجھ سے قریب ہو جا، یہ 10 دن عبادت کر کے اپنے آپ کو مجھ سے قریب کر لے، تو مجھے اپنے آپ کے قریب پائے گا۔ تو یہ ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس میں عبادت کا میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے اور نیکی کرنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، ویسے ہی ان دنوں میں یوں تو ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر پل گناہ بری چیز ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے اتنی بڑی عنایت مل رہی ہے تو ایسے موقع پر گناہ کرنا اور شدید جرم ہو جاتا ہے، اور شدید جرم ہو جاتا ہے۔ تو نیکیوں کا اہتمام ہو، نیکیوں میں سبقت ہو، بڑھ چڑھ کے نیک کام کرنے میں حصہ لیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے۔ یہ نہیں کہ ایک طرف جو ہے نیکیاں بھی چل رہی ہیں اور دوسری طرف گناہ بھی ہو رہے ہیں۔ تو مثال دی جاتی ہے کہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں کا مستقل کرتے رہنا یہ ایسا ہے کہ ایک شخص کسی برتن میں یا کسی ٹنکی میں پانی بھرے اور اس میں کوئی سوراخ ہو، اور اوپر سے تو پانی ڈال رہا ہے لیکن نیچے سے پانی بہہ رہا ہے، کہیں سے وہ ٹنکی لیکیج اور پانی سٹور ہی نہیں ہو پا رہا۔ تو نیکیاں تو ہو رہی ہیں لیکن نیکیوں کے ساتھ گناہ بھی ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ نیکیوں کا اجر و ثواب گناہوں کی وبال کی وجہ سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو بسا اوقات اس بات کو دھیان میں نہیں رکھا جاتا کہ گناہ چھوڑے جائے، گناہ بھی ہوتے جاتے ہیں، تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ گناہوں کو بھی ترک کریں اور نیکی کرنے کا اہتمام کریں، نیکی کرنے کا خوب خیال رکھیں، بڑھ چڑھ کر نیک کاموں میں حصہ لیا جائے۔ اچھا، ان 10 دنوں کی یہ فضیلت کیوں ہے؟ کیوں یہ 10 دن اتنے افضل ہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ یہ اشہر حرم میں سے ایک مہینہ ہے،
دوسری چیز یہ بیان کرتے ہیں علماء کہ اس مہینے کے اندر اور اس مہینے کی تاریخ میں ایک بہت بڑا دن ہوتا ہے جس میں حج کا اہم رکن ادا ہوتا ہے، حج کا سب سے بڑا فرض ادا ہوتا ہے، اور وہ ہے وقوف عرفہ کا، عرفے کا دن ہے، جس میں میدان عرفات میں دنیا بھر کے مسلمان جو حج کرنے کی غرض سے سرزمین مقدسہ گئے ہیں، وہ سارے کے سارے حجاج کرام میدان عرفات میں کھلے آسمان کے نیچے اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ پورے سال کا سب سے بڑا دن ہے، پورے سال کے جتنے بھی دن ہیں ان دنوں میں سب سے بڑا دن ہے، اور اتنا بڑا دن ہے، اتنا بڑا دن ہے وقوف عرفہ کا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل فرمائی۔ جو دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، یعنی دنیا کے پہلے انسان سے جو دین شروع ہوا، دین اسلام، وہ قانون، وہ نظام، وہ سسٹم، وہ طریقہ کار، وہ لائحہ عمل، زندگی گزارنے کا وہ بہترین طریقہ جو اللہ کے نزدیک محبوب ہے اور جو خود اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے انسانوں کے لیے، وہ دین مکمل ہوا۔ اس دین کی تکمیل کے لیے اللہ عز و جل نے عرفے کے دن کو قبول کو جو ہے طے کیا۔ ایک بڑا پلیئر جو ہوتا ہے، جو اپنی ساری زندگی کھیل میں لگا دیتا ہے، اور جب اس کا آخری دن ہوتا ہے، ایک شاندار پلیئر جس نے ساری زندگی اپنے ملک کے لیے کھیلا، بہت اچھا پرفارم کیا، اور وہ چھوٹی کا پلیئر، ٹاپ کیٹیگری میں آنے والا پلیئر، جب وہ ریٹائرمنٹ لیتا ہے تو وہ دن پوری کنٹری کے لیے اہم ہوتا ہے، ایک الگ سیلیبریشن ہوتا ہے، الگ ماحول ہوتا ہے اس کی وداعی کا۔ کیوں؟ آج ان کی زندگی کا آخری گیم ہے، لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اس کی اپنی خوشی اپنی جگہ، لیکن جو آڈینس درشک ہوتے ہیں، جو اس کے فین ہوتے ہیں، اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ محض ایک کھیل جس سے سوائے اس کی زندگی کی دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں، اس کے فینس کو، اس کے چاہنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں، بس ایک اس نے انٹرٹینمنٹ کروایا، لیکن پھر بھی ایک ریلیشن ہو جاتا ہے، ایک تعلق، ایک نسبت ہو جاتی ہے، ایک چاہت ہو جاتی ہے، انسان خوش ہوتا ہے، اور وہ دن خاص ہو جاتا ہے، پورا ملک سیلیبریٹ کرتا ہے، ملک کی تاریخ میں وہ دن لکھا جاتا ہے۔ تو وہ دین جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، دنیا کے ہر انسان کے لیے بہت اہم ہے، اور اسی دین میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اور وہی دین اس کائنات کی بقا کا ضامن ہے، اور وہی دین اس کائنات کے بنانے کا مقصود ہے۔ اس دین کی تکمیل کا جو دن ہوگا وہ عام دن تو نہیں ہوگا، معمولی دن تو نہیں ہوگا، بہت خاص دن ہونا چاہیے اس کو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی تکمیل کی آیت، سورۃ المائدہ 6واں سپارہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، آج اس دین کی ہم نے تکمیل فرمائی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج
تمام نعمتیں پائے تکمیل، یعنی دین واقعی میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ ہم تو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں پیسہ، دولت، شہرت، عمدہ کھانے، اچھا مکان، دنیا کی ضرورت کی چیزیں مل گئی تو اللہ کی نعمت ہو گئی، اللہ کا کرم ہو گیا۔ اصل اللہ کی نعمت ہے اللہ کا دین، کہ اللہ کا دین جس نے پا لیا اور جس نے اپنی زندگی دین پر لگا دی، یا جس نے اپنی زندگی دین کے مطابق گزار لی اور جو دین والا بن گیا، اصل نعمت تو اس نے کمائی۔ یہ دولت تو بے دین لوگوں کے پاس بھی ہے اور دینداروں سے زیادہ ہے، ایک عزت دار کے پاس بھی ہے، ایک محنت مزدوری کرنے والے کے پاس بھی ہے، اور ایک غلط کام کرنے والے کے پاس بھی ہے۔ اور یہ تجربہ ہے، دنیا کی حقیقت ہے کہ محنت مزدوری کرنے والے کے پاس تو بہت مختصر ہے، اس کو تو بیچارے کو سارا دن دھوپ میں تپ کر پسینہ بہا کر بمشکل 400-500 روپے ملتے ہیں، اور ایک غلط کام کرنے والا، ایک پرچی لکھنے والا، ایک پرچی لگانے والا، وہ چند منٹ میں جو ہے پیسے کما کے اٹھ کے نکل جاتا ہے۔ اور دولت تو غلط طریقے پہ ہے، بے دینوں کے پاس بھی ہے۔ اصل تو دین ہے کہ جس کے پاس دین ہے وہ کامیاب ہے، اور ابھی یہ پتہ نہیں چلے گا، جس طرح ابھی نہ جنت دکھ رہی ہے، نہ جہنم دکھ رہی ہے، نہ قبر دکھ رہی ہے، نہ قبر کا عذاب دکھ رہا ہے، نہ موت کے بعد کی زندگی کے معاملات دکھ رہے ہیں۔ ابھی صرف جو آگے ہے وہ دکھ رہا ہے، پیچھے کا بھی نہیں دکھ رہا۔ ابھی میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے پیچھے کون بیٹھا ہے، تو آپ بغیر پیچھے دیکھے نہیں بتا سکتے۔ آپ سے پوچھے کہ آپ کے آگے کون ہے تو وہاں تک کا بتا دیں گے۔ تو جیسے موت کے بعد کی زندگی کا پتہ نہیں، جنت دوزخ کا پتہ نہیں، ویسے ہی دین پر کیا ملے گا اور دین نہیں ہونے پر کیا گوایا، اس کا احساس بھی آنکھ بند ہونے کے بعد ہوگا۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوئی، موت آئی، سب ختم، سب ختم۔ آج جس کے لیے کر رہے ہیں وہ بھی کہہ دیں گے کہ اس لاش کو جلدی دفناؤ۔ جو بیوی بلا کی محبت کرتی ہے، ٹوٹ کے اور جو ہے سب کچھ نثار کرتی ہے، وہ بھی کہہ دے گی کہ بڑے میاں کا جنازہ جلدی اٹھاؤ۔ اولاد باپ کے بارے میں کہے گی کہ میت کو غسل دو، کفن دو اور دفنو۔ سب ختم، یہی دنیا رہ گئی، نہ ایک پھوٹی کوڑی، نہ ایک نوٹ کا رقعہ، نہ بہترین کپڑے، نہ عالی شان مکان، نہ مہنگی گاڑی، کچھ نہیں، صرف اعمال۔ اب آؤ کیا کیا اور کیا نہیں کیا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے نیک کام کیے، کتنے غلط کام کیے۔ اب رجسٹر کھلے گا، اب حساب کتاب ہوگا، اب پوری تفتیش ہوگی، اب مقدمہ لگے گا اور اب فیصلہ ہوگا۔ تو دین اصل نعمت ہے، جس کے پاس دین ہے اس کے پاس اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، اور جس کے پاس دین نہیں ہے، دنیا کے انبار اس کے پاس ہے، دولت کے انبار اس کے پاس ہے، وہ سونے کی پلیٹ میں تھوکتا بھی ہوگا اور دین نہیں ہے، کوئی کام کی نہیں۔ کتنے ہی مر گئے، کیا لے کے گئے، یہ قبرستان پورا گواہ ہے۔ ہم سے اچھے لوگ، عہدے دار لوگ، رسوخ دار لوگ، پاور والے لوگ، پیسے والے لوگ، وہ خاک میں ملے پڑے۔ وہ اگر چاہیں کہ اللہ پاک ایک موقع دے دے کہ جمعے کی نماز اٹھ کے پڑھ لیں، پڑھ سکتے ہیں؟ ایک موقع اللہ پاک دے دے کہ ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں، کہہ سکتے ہیں؟ ایک موقع اللہ دے دے کہ ایک نفل پڑھ لے، پڑھ سکتے؟ اور ہمیں کتنے موقع مل رہے زندہ رہتے ہوئے، اور یہ صرف جب تک زندگی ہے تب تک، موت آنے کے بعد سب ختم۔ موت آنے کے بعد پھر کیا؟ دین، آؤ دین۔ تو جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اس دین کی تکمیل ہو رہی ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے
عرفے کے دن کو منتخب کیا۔ تو ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر، اگر یہ آیت ہمارے اوپر اتاری جاتی ہے نا، ہمارے اوپر یہ آیت اتاری جاتی تو اس دن سے بڑا خوشی کا دن اور بڑا دن ہمارے نزدیک کوئی نہیں ہوتا۔ ایک یہودی حضرت عمر سے کہہ رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو خبر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کو، احساس بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا کہ تم کیا خوشی کا دن اسے مانو گے، کیا بڑا دن مانو گے؟ ہمارے لیے تو ویسے ہی وہ دن بہت بڑا ہے۔ وہ دن جو ہے وہ عرفے کا دن ہے۔ اس دن سارے حاجی حضرات دنیا بھر سے، دور دراز سے، دنیا کے کونے کونے، چپے چپے سے اسلام کے پیروکار، ایک اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ کے دین پر عمل کرنے والے، الگ الگ زبان بولنے والے، الگ الگ رنگ اور الگ الگ نسل کے لوگ، الگ الگ تہذیب اور الگ الگ ثقافت کے، الگ الگ کلچر کے لوگ، سارے ایک لباس میں، کیا منظر ہوتا ہوگا، کیا منظر ہوتا ہوگا۔ ہر ملک کا لباس الگ ہے، زبان الگ ہے، تہذیب الگ ہے، کلچر الگ ہے، مزاج الگ ہے، پسند الگ ہے، برداشت کرنے کا مادہ الگ ہے، لیکن وہاں لا کر پوری انسانیت کو اللہ نے جمع کیا۔ کوئی تفریق نہیں، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی عربی، کوئی عجمی، کسی کو کسی پہ فضیلت حاصل نہیں۔ آج سارے اللہ کے بندے اللہ کے نزدیک برابر اور ایک جیسے لباس میں، ایک ایسے حال میں، کھلے آسمان کے نیچے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی الوہیت کی، اللہ کے بلند مرتبے کی، اللہ کی شان کی گواہی دے رہے، کہہ رہے ہیں اللہ حاضر ہے، ہم حاضر ہیں، اللہ ہم تپتی ہوئی دھوپ میں، گرم صحرا میں۔ آج اس مسجد کی چھت کے باہر آپ سے کوئی کہے کہ آپ اندر مت بیٹھیے، باہر بیٹھیے، کوئی بیٹھنا برداشت نہیں کرے گا۔ کہیں گے کہ نہیں، چھاپ تھوڑی پڑی ہے اس مسجد میں، دوسری میں جمعہ ادا کر لیں گے، اور دوسری میں کہیں نہیں ملتا تو ظہر پڑھ لیں گے، چھاپ تھوڑی ہے اس مسجد میں، کہیں بھی پڑھ لیں گے۔ لیکن وہاں کوئی چھت نہیں، کوئی سایہ نہیں، جس کو جہاں جگہ ملی وہاں راضی ہو کے پڑے ہوئے، راضی ہو کے پڑے ہوئے۔ سال کا کتنا بڑا دن، فرمایا کہ اللہ کے رسول میدان عرفات میں ہے، اپنے جانثاروں کے ساتھ، ساری زندگی کی رسول اللہ کی جو پونجی ہے، جو آپ نے کمایا ہے یا جن کو آپ نے تیار کیا ہے پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے۔ آج ایک جو قائد ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، اس کی پوری زندگی کا سرمایہ، اس کے کارکنان، اس کے والنٹیئرز، اس کے جتنے بھی چاہنے والے، اس کی جماعت کے، اس کی پارٹی کے لوگ جو اس کے سرمایہ ہوتے ہیں، وہ اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی خوشی کی بات اس کے لیے کچھ نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی میں محنت کر کے، قربانی دے کے، خون پسینہ بہا کے، کڑوی کسیلی سن کے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے، گھروں میں فاقہ برداشت کر کے، اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے، اپنے جانثاروں کی جان کی بازی لگوا کے، جو قیمتی سرمایہ، جو صحابہ کرام آپ کی صحبت میں تیار ہوئے تھے، وہ سارے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ نے اس موقع پہ یہ آیت اتاری، اس آیت کے نزول کے لیے اس دن سے بہتر کوئی دن نہیں تھا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج اللہ دین اسلام سے راضی ہے۔ اتنا بڑا دن، وہ ذی الحج کی تاریخ، 9 ذی الحج کا دن، اس لیے یہ دن فضیلت والے، اہمیت والے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جو 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا، 9 ذی الحج کا جو روزہ رکھے گا،
اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کرے اس روزے کی برکت۔ رکھیے روزہ، اہتمام کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری چیز، ایک بڑا عمل، بڑی شان والا عمل، قربانی کا عمل، اللہ کو کے نزدیک بہت محبوب عمل، اللہ کے لاڈلے اور اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ، آپ کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ، وہ واقعہ اور اس واقعے کی نسبت سے قربانی، وہ ذی الحج کے شروع کے 10 دنوں کی 10ویں تاریخ کو عظیم قربانی کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم جو کہ ہے نا ابو الانبیاء ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ نبی آپ ملت ابراہیمی پر ہونے کا اعلان کیجیے، آپ اعلان کیجیے اور ان لوگوں سے کہیے کہ میں محمد رسول اللہ ملت ابراہیمی پر آیا ہوں، وہی دین لے کر آیا ہوں جو دین حضرت ابراہیم لے کر آئے ہیں، ہے نا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی کا عظیم واقعہ، آج کوئی ایسی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی باپ ہے جو کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں اللہ کے اشارے پہ اپنی اولاد کو قربان کر دوں؟ ہے؟ اور وہ بڑھاپے کا سہارا، چلو جس کے 2-4 ہوں وہ تو ہمت کر بھی لیں گے، ٹھیک ہے، ایک کو کر بھی دیا تو بچا ہے 1 یا 2-3 بچے ہیں، جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں، وہی بڑھاپے کا سہارا، وہی بڑھاپے کی لاٹھی، اور وہی بڑھاپے میں خدمت کرنے والا ایک بچہ جو بڑی امیدوں کے بعد 90 سال کی عمر میں اس بڑھاپے میں جا کے اللہ کی طرف سے اولاد ملی، اور جب وہ اولاد اس لائق ہوئی کہ باپ کے سامنے کھیلتی پھر رہی ہے، ادھر سے آ کے ابا، ادھر سے آ کے ابا، ادھر سے دامن کھینچ رہا ہے، ادھر سے گود میں آ کے چھلانگ لگا کے بیٹھ رہے ہیں، کتنے پیارے ہوتے ہیں اس عمر میں بچے، کتنے پیارے لگتے ہیں، توتلی زبان سے، بے شعوری میں لاشعوری میں ابا، کیسا نثار ہوتا ہے باپ اس اولاد کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے قربان۔ کہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو اور اپنی ضرورتوں کو قربان کرنے والی ہستی ہے باپ اولاد پر، کہ جب تک اس کے اولاد نہیں ہوتی نا، ساری ضرورتیں اس کی ہوتی ہیں، ساری خواہشات اس کی ہوتی، لیکن جہاں اولاد ہوئی وہاں باپ کی خواہشات اور ضرورتوں کا جنازہ اٹھا، اب صرف اولاد کی خواہش اور اولاد کی ضرورت، باپ اپنی اولاد کے لیے جیتا ہے۔ آپ سب مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، ہر ایک کو تجربہ ہے اس بات کا کہ کیا نہیں کرتا ایک باپ اپنی اولاد کی، اپنی جان بھی قربان کرنا، لیکن وہی باپ، کیا آج کوئی باپ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے گا؟ کوئی آمادہ ہوگا اس چیز پر؟ ایسی عظیم مثال حضرت ابراہیم نے دی۔ کہتے ہیں کہ پہاڑ سہم گئے، ہوائیں تھم گئیں، فرشتے لرز گئے، اور ذرہ ذرہ چیخ اٹھا کہ ہائے ابراہیم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہر چیز سہم کے دیکھ رہی کہ اب کیا ہوگا، چھری چلے گی، ابراہیم ذبح کر پائیں گے، ہوائیں تھم گئی ہیں، پہاڑ اپنی مضبوطی کے باوجود لرز رہے، اور فرشتے چیخ اٹھے ہیں، ذرہ ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے اے اللہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ لیکن کس کو پتا کہ کائنات کی عظیم تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے کہ ابراہیم تو وہ ہیں جو اپنے اللہ کے لیے اپنے لخت جگر کو بھی قربان کر دیں، اور ابراہیم کے صاحبزادے وہ ہیں کہ جو اپنے باپ کے حکم پر اللہ کی رضا پر
بغیر چو چراغ کیے ہوئے چھری کے نیچے لیٹ جاتے ہیں۔ ایسا عظیم واقعہ، اس عظیم تاریخ اور اس عظیم واقعے پر جو قربانی کا عمل ہے وہ ان تاریخوں میں ہے، وہ قربانی ہے۔ ہم تو جانور ذبح کر رہے ہیں، اور اس جانور کی خریداری پر بھی تول مول کر رہے ہیں، دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، اس چکر میں ہے کہ کوئی مرے کے ریٹ کا مل جائے، کسی کو پھنسا لے، کسی بھولے بھالے گاؤں کے دیہاتی کو ہارٹ پہنچنے سے پہلے ہی رستے میں دبوچ لے کہ جس کو قیمت کا اندازہ بھی نہیں ہے، اور 2-5 ہزار روپے کم میں جو ہے اس کی محنت جو بیچارے نے سال بھر کری ہے اس سے دبوچ کے اس کو جو ہے بڑی اپنی اسمارٹنیس کے طریقے سے مہنگا جانور سستے میں خرید کر خوش ہو کے قربانی کر دیں گے۔ مہنگا جانور جس کی قیمت واقعی تھی، یہ بھی نہیں اسلام کہہ رہا کہ بیوقوف بن جاؤ ٹھگا جاؤ، یہ بھی نہیں کہہ رہا، لیکن ہاں جو قیمت ہے لوگ کرتے ہیں نا ہارٹ میں جا کے مزے لیتے ہیں، اس نے قیمت بتائی، وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی چلو گے کیا ساتھ، یا ایسے مرے کے ریٹ، بھائی قربانی کا جانور ہے، نہیں افورڈ کر پا رہے، نہیں خرید پا رہے، تو خدا کے لیے اس کا جانور کی قیمت بھی مت گراؤ، اس کی مری ہوئی قیمت بھی مت لگاؤ۔ آپ قربانی کا عمل کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا کا عمل کرنے جا رہے ہیں، اب کسی کا دل توڑ دیتے ہیں۔ کوئی بیچارہ کس مجبوری میں جانور لے کے آیا ہے، ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ان ہزاروں کی بھیڑ میں ایسے جو حالات کا شکار ہو کے وہاں منڈی میں جانور کی رسی لے کے کھڑے ہوتے ہیں، کسی کی کیا پریشانی ہے، کسی کی کیا تکلیف ہے، کوئی کس مصیبت سے ٹوٹ کر یا بکھر کے جانور کی رسی لے کے کھڑا ہوا ہے، اور آپ ہنسی ٹھٹا کرتے پھر رہے۔ سو بیچارہ صبح سے دھوپ میں بھوکا پیاسا رسی پکڑ کے کھڑا ہوا ہے، اور آپ گئے ایسی گاڑی میں بیٹھ کے مزے لیتے ہوئے، اور اس کی بیچارے کی 15,000 قیمت تھی، آپ نے 8-10 لگا دی۔ خریدنا تو تھا ہی نہیں، آپ کو تو مزے لینا تھا۔ مت کرو ایسا، مت کرو ایسا، دھوکہ بھی مت کھاؤ، ایسے بے وقوف بھی مت کرو بلو کہ اب ٹھیک ہے اب جو ہے وہ 15 کا 17 میں خریدیں گے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ ایسا کوئی نہیں کرے گا، بہت سمجھدار ہے، ایسا کوئی نہیں کرے گا، ایسی باتوں پہ کوئی عمل نہیں کرتا کہ کسی غریب کو 2 پیسے زیادہ دے دے، یہ بھی نہیں اسلام سے کہتا ہے۔ لیکن اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ کی کسی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے والے کسی کام کے لیے کسی کا دل دکھاؤ، کسی کے حق کو کم میں خریدو۔ اچھے سے اچھا جانور اپنی حیثیت پر، آج کیا تمہاری اولاد کی قیمت لاکھوں کمانے والے کروڑ پتی لوگ، آج کیا تمہاری اولاد کی قیمت صرف 20-25 ہزار ہے؟ تم تو 20-25 ہزار والے اسپتال میں اپنے بچوں کا علاج بھی نہیں کرواتے کہ بھئی ہمارا اسٹیٹس تھوڑی ہے اس ہاسپٹل میں اپنے بچے کا علاج کریں۔ میں تو مالدار آدمی ہوں، میں تو دیواس میں بھی نہیں، میں تو اندور میں کسی اچھے ڈاکٹر کا ہوتا ہوں، اور قربانی کا جانور وہی سستا۔ اس لیے کہا گیا کہ اپنی حیثیت پہ خریدو، اپنی حیثیت پہ۔ بڑا عظیم عمل ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس جانور سے نسبت بھی بنتی کہ جب اس کے گلے پہ چھری چلتی تو احساس ہوتا کہ آج اپنے بیچ سے کوئی گیا ہے۔ جب اس کا جو کھوٹا تھا، جہاں وہ بنتا تھا، جہاں وہ پتی کھاتا تھا، جہاں وہ پانی پیتا تھا، جہاں اس کی جگہ تھی، جب قربانی کرنے کے بعد وہ خالی جگہ دکھتی، وہ آنکھ میں تری اتر جاتی، وہ آنکھ نم ہو جاتی، وہ گھر کے بچے روتے، وہ چھری چلاتے وقت گھر کے لوگوں کی آنکھ میں تری آ جاتی، وہ احساس قربانی ہوتا کہ ہاں اللہ کے لیے ہم نے کچھ تو اپنی عزیز تر چیز قربان کی۔ ایسی نسبت تو ہوتی۔ بعض بزرگوں کا لکھا ہے کہ سال سال جانور پالتے، ان کی خدمت کرتے۔ قربانی یہ فدیہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ،
قرآن میں اللہ نے کہا ہے۔ اب حضرت اسماعیل کی جان کا فدیہ، ایک نسبت ہو رہی، لیکن چلیے ٹھیک ہے، شہری ماحول ہے، جگہ کی قلت ہے، اپنی مصروفیات ہے، اس کو سنبھال نہیں سکتے، اتنے دن پال نہیں سکتے، پتی پالے کا انتظام نہیں کر سکتے، گھروں میں جگہ نہیں ہے، خود کے رہنے کے لالے ہیں، لیکن کم از کم اس جانور سے ایک دن دو دن کی تو نسبت ہو، ایک دن دو دن تو اس کو پچکار کے ہاتھ پھیر کے ہاتھوں سے پتی کھلا کے تیار کریں، ایسا تو احساس ہو۔ بعض لوگ جگہ بھی ہے پلوا رہے ہیں دوسری جگہ، چھوڑ دیا بھائی، وہ لٹ بھی مار رہا ہے، ڈنڈا بھی مار رہا ہے، چارہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، پانی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔ اگر گنجائش ہے گھر میں رکھ سکتے ہیں، کیئر کرنے والے ہیں، خیال رکھنے والے ہیں، اتنا وقت اور موقع ہے تو کریے، یہ بھی کریے، یہ بھی ان چیزوں کو بھی زندہ اور باقی رکھیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قربانی کا عمل اس مہینے، تو یہ ان وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ ان دنوں کی قدر و منزلت بڑی ہوئی ہے۔ چند چیزیں جو قرآن و حدیث کی روشنی سے ہیں، جو ان دنوں میں کرنے والے اعمال ہیں، میں بہت مختصراً اور جلد از آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کیا اعمال ہمیں ان دنوں میں کرنے ہیں۔ سب سے پہلا عمل ہے نیک کام، ہر نیک کام کرو، نماز پڑھو، ہے نا، نیکی کا ہر عمل کرو، خوب صدقہ خیرات کرو، ضرورت مند لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پیسے دو، یہ بھی بڑا نیکی کا کام، ٹھیک۔ دوسری چیز ذکر و اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی کثرت ان 10 دنوں میں۔ تیسری چیز نفل روزے، چاند دکھنے کے بعد پہلی تاریخ سے لے کے 9ویں تاریخ تک، اس کے بعد پھر رات کا قیام، کچھ رات میں عبادت کرنے کا معمول۔ اگلی جو چیز ہے وہ 5ویں چیز یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور جن لوگوں کو قربانی کرنی ہے وہ لوگ اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کٹوائیں، یہ مستحب ہے۔ قربانی کرنے والے لوگ بقرعید کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹیں، یہ مستحب ہے، ثواب کی چیز۔ اگر کسی نے کاٹ لیا تو گناہ بھی نہیں ہے، یہ مستحب ہے، اس کو مستحب کے درجے میں ہی رکھیں، واجب یا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ اس کو فرض اور واجب سمجھتے ہیں، اتنا اہتمام کر رہے ہیں، اتنا خیال کر رہے ہیں ناخن نہیں کاٹنے کا اور بال نہیں کاٹنے کا، اور فرض نمازیں چھوٹ رہی، کوئی احساس نہیں۔ تو مستحب چیز کو مستحب کے درجے میں رکھیں، ایک فضیلت کی چیز ہے، کر لیں تو بہتر ہے اور نہیں کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگلی جو چیز ہے وہ 9 تاریخ کا عرفے کے دن کا روزہ رکھیں، اور ایام تشریق یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یہ جو 5 دن ہیں، ان 5 دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد، چاہے وہ نماز جماعت سے پڑھ رہے ہوں یا اپنی پڑھ رہے ہوں، مرد ہو یا عورت ہو، وہ بلند آواز میں تکبیر تشریق پڑھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگلی چیز ہے جو عید کی جو رات ہے، عید کے دن سے پہلے کی جو رات ہے، اس رات کی عبادت، پھر اس کے بعد عید کی نماز، اور پھر اس کے بعد قربانی۔ تو یہ چند اعمال ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عمل کریں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔